جب بات ہو یادوں کی اور آپ کے دوست موجود نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہیں ان کے کچھ خاص دوست جن سے آج میں آپ کو ملوانا چاہوں گا۔ وہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ ایک سگے بھائیوں کی طرح ہر ایک کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ لوگوں کی پاپا سے ملاقات کیسے ہوئی، کب سے جانتے ہیں؟ یہ تو ایک رسم ہے دنیا کی، یہ بولنا کسی کو جاننے کے لیے تو کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اور اینڈ میں اور شروع میں کیا چینجز دیکھی پاپا پہ پروفیشنلی؟ وہ ایک زبردست انسان تھا۔ میں نہیں جانتا کسی ایسے انسان کو جو اس کے پاس کسی وقت کام کے لیے گیا ہو اور اس نے اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام نہ کیا۔ He was an extremely nice man. ایک تو وہ زاویہ ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد آتی ہے، اس سے بڑھ کر لیکن مجھے اچھا لگا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور تم آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ بہت اچھے لوگوں کی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ جانے کے بعد بڑے یاد آتے ہیں۔ اکثر لوگ اور اکثر فیملیز اور لبھائقین اس کو ایک کاز بنا لیتے ہیں، کیونکہ اب ہم ارد گرد سنتے ہیں بہت، یہ خبر ہم نے لوگوں سے بھی جب شیئر کی تو پتہ چلا کافی ایسی اموات ہوتی ہیں، تو اس کو ایک کاز بنا کے اس کی آگاہی کی ایک کیمپین کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا فرقان کے لیے۔ وہ ہر چیز میں پہل کرتا تھا گروپ میں، اور دیکھو جانے میں بھی پہل کر گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں مرسل فرقان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شو کاسٹ وتھ فرقان ٹی صدیقی۔ آج ایک اور شو شخصیت کے نام جس نے اپنا اس شو کو نام دیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب بات ہو یادوں کی اور آپ کے دوست موجود نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہیں ان کے کچھ خاص دوست جن سے آج میں آپ کو ملوانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹے، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں تو انکل ہوں بیٹا تمہارا، لیکن چلو تم نے بھائی کہا۔ السلام علیکم فاقر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ مرسل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل الحمدللہ۔ تو آپ تینوں پاپا کے پرانے دوست ہیں اور پرانے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی پاپا سے ملاقات کیسے ہوئی، کب سے جانتے ہیں؟ شاید 2000 سے یا 90 سے، تو کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ میں جانتا ہوں فرقان کو 90s سے اور ارلی 90s سے، اور بالکل اس وقت وہ اس انڈسٹری میں نہیں تھے اور ہم اس سے پہلے سے تھے موجود، تو اس دور میں انٹروڈیوس ہوئے فرقان، اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں ساتھ کی، اور کس کے تھرو ملے تھے یہ تو مجھے نہیں یاد آج، مگر یہ یاد ہے کہ وہ پرسنالٹی ایسی تھی کہ پھر یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کیسے اور کب ملے۔ ان سے پھر دوستی ایسی ہو گئی کیونکہ بس اس کے کچھ دنوں بعد ہی میری کچھ ایک نیا پروجیکٹ میں کرنے والا تھا، پھر میری شادی ہونے والی تھی، تو ہی واز دیئر لائک اے برادر۔ وہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ ایک سگے بھائیوں کی طرح ہر ایک کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، تو یہ تو تھا انٹروڈکشن اس سے۔ اور اس میں ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی دور میں 90s میں یہ چینلز آئے تھے نئے سارے، ایئر وائی اور مختلف دیگر چینلز، تو اس کا جو پہلا سٹ کام تھا وہ فرقان نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ کا پہلا سٹ کام؟ وہ میرا تو پہلا نہیں تھا، وہ فرقان کا پہلا ڈائریکشن میں اس کا سٹ کام تھا پہلا، اور اے آر وائی کی ہسٹری کا پہلا ڈرامہ تھا۔ اچھا، وہ اے آر وائی کا پہلا سٹ کام تھا۔ اٹ واز ریٹن بائی ندیم حسن، اینڈ اس وقت ان کی جو جگہ ہے وہ پوری طرح چینل اور پروڈکشن ہاؤس میں کنورٹ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے پرانے کاروبار سے منسلک چیزیں تھیں وہاں پہ، اور اسی کے درمیان کام شروع ہوا تھا۔ اٹس ہسٹری ایکچولی، اور وہیں بیٹھ کے اسکرپٹ لکھا جاتا تھا اور فرقان ڈائریکٹ کرتا تھا۔ سوال ایک بہو کا نام تھا، سوال ایک بہو کا، مجھے پتہ ہے والا۔ تو آپ کی بات جانتے ہیں؟ فرقان سے میری ملاقات ہوئی تھی جیو ٹی وی کے توسط سے، ایک شو تھا جو کہ غالباً شہزاد ہی ڈائریکٹ کر رہے تھے، دبئی میں ایک بہت بڑا شو تھا۔ اس سلسلے میں میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ دبئی بیس تھے، جیو کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ کوآرڈینیشن کر رہے تھے میرے ساتھ، اینڈ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے کے جا رہے تھے، تو ویری کائنڈ آف ہیم۔ میں نے فتوش کھانے کا مجھے بہت پسند ہے، فتوش ایک سیلڈ جو ہے، تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، and he very kindly stopped by somewhere and we had fatoush and some Lebanese food اور یہ وہ، تو وہاں سے پھر ہماری دوستی کا آغاز ہوا، اور میرے خیال ہے 22-23 سال پرانے وہ دوست ہیں، اور پھر بہت نشیب و فراز، یعنی اگر کہیں کہ بہت ہم نے ٹائم دیکھا، اچھا برا ہر طریقے کا، اور بس یہ ہے، پھر باقی باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ That's how friendship started۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ میرا اس کمرے میں دوسری بار ہے کہ میں آیا، بالکل، اور فرقان کے
جو پوڈ کاسٹ میں آیا تھا پہلی بار, وہ ہم سب دوست آئے, کافی دوست آئے, اور تو ایک تو وہ زاویہ ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد آتی ہے, اس سے بڑھ کر لیکن مجھے اچھا لگا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور تم آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور اس باپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اس کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے اور یہ لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے سارے بھائی. تو وہ ہمارے لیے, تو اگر میں یہ کہوں میں اس کو پہلی بار کب ملا تھا, تو میرا خیال تو یہ تو ایک رسم ہے دنیا کی یہ بولنا, کسی کو جاننے کے لیے تو کافی وقت درکار ہوتا ہے. اور جیو کے توسط سے میں ملا تھا, راہل راؤ نے ان کو انگیج کیا تھا, راہل میرے کولیگ تھے جب ہم جیو نیوز, جیو انٹرٹین مطلب جیو ایز اے چینل لانچ کر رہے تھے ہائیبرڈ کے دور پہ. لیکن میری اس کے ساتھ آن اینڈ آف رہتی تھی, ساری باتیں. ہی بس پروڈیوسر تھے بہت سارے اور بڑا اچھا, بڑا کوڈیل تھا, ہمیشہ آگے آگے والنٹیئر کرتا تھا کاموں میں, دل نہیں چراتا تھا کام سے. لیکن میری اس سے جو شناسائی صحیح معنوں میں ہوئی ہے وہ ہمارا جو 2012 میں BCE جو بوائز کلب بنا, واٹس ایپ گروپ, وہاں پہ ہماری یہ جو صحیح معنوں میں جو ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کئی چیزیں نا لا اختیاری ہوتی ہیں اور انسان اچانک کر دیتا ہے. تو جب ہم گروپ بنا رہے تھے تو اس میں یہ سب تھے, تو اس میں زیادہ تر صرف ایکٹر اور سنگرز ہی کچھ تھے, کوئی رائٹر نہیں تھا علاوہ میرے, یا کوئی ڈائریکٹر نہیں تھا علاوہ میرے. لیکن سم ہاؤ مجھے یاد ہے میں نے کہا نہیں یار فرقان کو اس میں ہونا چاہیے. اس وقت تو شاید سمجھ نہیں آیا کہ مطلب ایک انوملی ہوتی ہے نا کہ ایک فرٹرنیٹی سے ہٹ کے کیمرے کے پیچھے والے لوگ. لیکن جیسے جیسے جو میں خیال دونوں بھائی میرے یہاں ہیں, دوست ہیں, بہت پیارے پرانے دوست ہیں, وقت گزرا تو سمجھ آئی کہ وہ اس میں شامل حال ہونا کیوں ضروری ہے. تو اور جہاں تک جاننے کی بات ہے تو وہ تو دنیاوی طور پر یہاں سے چلا گیا, لیکن ظاہری بات ہے ہماری یادوں میں آج بھی زندہ ہے. کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی گروپ میں, ہر تیسری شادی فاخر کی سالگرہ تھی, آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا. تو فاخر لیٹ آیا, ندیم پہلے آیا ہوا تھا, اس کی سرپرائز برتھ ڈے تھی. یہ پہلی بار ہے کہ ہمارے گروپ میں سے کسی کی ایک ایسے somebody from the group has passed on. ظاہری بات ہے ہم سب نہیں جانا ہے, نمبر آنا ہے, اور کلو نفس ذائقۃ الموت وہ تو ہے. تو ندیم کیونکہ پہلے آیا ہوا تھا, ابھی فاخر نہیں آیا. تو میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتا رہا ہوں برتھ ڈے فاخر کی. اس نے کہا کہ آج ہم سب جمع ہوئے تو سب سے پہلے تو مجھے مائک لے کے اس نے کہا مجھے فرقان یاد آیا, اور اس نے فرقان کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو کی. ابھی یہ نہیں آیا نہ اس کو پتا ہے. فاخر آتا ہے, ظاہری بات ہے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ بیٹھتا ہے, کہتا ہے یار میرے دل کو جب تک اطمینان نہیں ہوگا. اور یہاں اس کو یہ بھی تھا کہ وہ لحاظ دیکھا جاتا ہے موقع محل. اس کی سالگرہ تھی, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا سب سے پہلے میں چاہوں گا, مائک لے کے اس نے کہا کہ ہم فرقان کے لیے فاتحہ کریں. تو میں آپ کو یہ دونوں قصے, ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو اپنی پردے میں اور حرمت میں یہ کی ہے, اس لیے نہیں کی تھی کہ میں اس طرح بتا دوں, بٹ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس طریقے سے اور ایسے لاتعداد لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں آج بھی فرقان ہے. بہت اچھا. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی, جو آپ کا واٹس ایپ گروپ تھا بوائز کلب BCE ہے, تو وہ کیسے بنا؟ اور مجھے فیصل انکل نے بتایا تھا کہ وہ آپ نے بنایا تھا, تو وہ کیسے بنا اور ممبرز ایک دوسرے سے کنیکٹ کیسے, اسپیشلی پاپا؟ دیکھیں ابھی میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے بنا تو ایک الگ کہانی ہے. ہم ایک گروپ میں ہوتے تھے سارے, عتیقہ اوڈھو کا وہ گروپ تھا, تو اس میں ہماری کولیگز بھی ہوتی تھی دوسری. تو ہم کچھ شرارتاً کچھ اشاروں میں باتیں شاید کر رہے تھے, nothing very terribly wrong, but پھر بھی. تو مجھے یاد ہے عتیقہ نے ہمیں لکھا گروپ میں, کہا بوائز بیہیو. تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو ٹائم آ گیا اپنا الگ گروپ بنانے کا. تو ہم نے بوائز کلب بنا لیا, سب اس میں آ گئے. جہاں تک ہم سب جڑے کیسے, ہم سب پرانے دوست ہیں, تو ظاہری بات ہے واٹس ایپ بعد میں آیا, ہماری دوستیاں پرانی ہیں, تعلقات پرانے ہیں. فاخر سے بھی عرصہ ہو گیا, ندیم سے, اور جتنے اس میں ہیں
تو اور وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ فرقان کو سم ہاؤ میں نے ایڈ کیا اور اس وقت شاید مجھے بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ بیہائنڈ دس جو کیمرہ لوگ نہیں تھے اس میں, لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کی کہ پھر ہم سب کو سمجھ آئی کیوں. کسی کی سالگرہ ہو فوراً ایک اچھی سی گرافک بن کے کارڈ آ جاتا تھا, کسی کی سالگرہ ہو اس کا دیکھیں یہ ایفرٹ لگتا ہے, یہ دل سے کیا جاتا ہے بہت, جس سے آپ کو کوئی کام بھی نہ ہو, بالکل تعلق واسطہ دوستی کے علاوہ نہ ہو, مخلص اخلاق, گرافکس بن کے آ گئی, ویڈیوز آ گئی. ونڈرفل گائے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل وہ دیکھتا تھا. اچھا, BC کا ہے جی جو ٹویٹر جی ہینڈل جی. ہے. اچھا, تو وہ سب کے لیے, اور آخری ہمارا میچ تھا جس میں ہم سب کھیلے, وہ تھوڑا ناراض تھا اس دن. بالکل وہ ناراض اس لیے تھا کہ وہ فیصل کی ٹیم میں تھا اور فیصل نے شاید زیادہ اس کو بیٹنگ کا چانس نہیں ملا. یہ تو ہوتا ہے آپ بچوں کی طرح. تو آپ نے فرقان کو بحیثیت والد دیکھا ہے, بالکل. ہم نے فرقان کو بحیثیت دوست بھی دیکھا, بحیثیت بھائی بھی دیکھا, لیکن سب سے بڑھ کر بحیثیت بچہ بھی دیکھا, کیونکہ اس گروپ میں ہم سب کے اندر جو ہمارے اندر کا جو کہتے ہیں نا انر چائلڈ, وہ سب. اور اس کرکٹ میچ میں جو آپ کے والد کے ساتھ ہم نے لاسٹ کھیلا, اللہ کی مغفرت کرے, اس کے اندر ہم لوگ نہیں تھے, ہمارے بچے کھیل رہے تھے ہمارے اندر سے نکل کے. اور بلکہ فاخر نے بھی اس دن اسپیشلی اٹینڈنس کی, ہی واز دی چیف گیسٹ دیٹ ڈے. نہیں, I was the referee. The referee, sorry. Match referee and the commentator. Referee of the cricket team. For a part. That shows how much he knows cricket. بات کہیے کہ اس گروپ میں, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ نہ صرف اس میچ میں بلکہ اس گروپ میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں اس کے اندر جو اندر کا بچہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کمیونیکیشن اور جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو رشتے اطفالوں کا گروپ ہے, اطفالوں کا گروپ ہے, وہ ہم جب ریٹائرنگ ٹائم ہوتا ہے جو سوچ میں باتیں آپ ہر کسی سے نہیں کر سکتے وہ پرانے دوستوں سے آپس میں کر سکتے ہیں. اور فرقان نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے اس گروپ کے اندر بے لوث طریقے سے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی انسان ہو جس سے اس کی بہت اچھی دوستی نہ ہو, ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے, جو کہ نیچرل ہے, مگر اس کے لیے بھی وہ اتنی خوبصورتی سے اس کا ایفرٹ جو ہے نا وہ بالکل امپارشل. آپ کے والد ایک بہت بے لوث, بہت مخلص, سنسیئر, یاروں کے یار, ہر خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہونے والے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آج کل زمانہ ایسا ہے, چینج ہو گئی ہیں چیزیں, وہ پرانے وقت چلے گئے ہیں. آج کل ٹائم نکالنا لوگ مشکل سمجھتے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے ٹائم بھی نکالتا تھا, گروپ کے لیے بھی ایفرٹ کرتا تھا, اور پرسنل لیول کے اوپر بھی خوشی غمی میں شریک ہوتا تھا. لیکن وہ اتنا خوددار آدمی تھا کہ ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کسی مشکل وقت میں سے اگر کبھی گزر رہا تھا تو اس نے کبھی تذکرہ کرنا اسے مناسب نہیں سمجھا. اتنا خوددار آدمی تھا. تو اس لیے وہ بڑا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا, عظیم آدمی تھا. went too soon, بہت جلدی چلا گیا. آپ کو بھی اس کی بہت ضرورت تھی, ابھی ہم سب کو بھی اس کی بہت ضرورت تھی, اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ is gone. بالکل ایسا. وہی بات ہے نا کہ وہ جانا تو ہے ہی. بالکل ہمارے والدین گئے, ہمارے بچوں کے والدین چلے جائیں گے, جیسے ہمارے والدین کے والدین چلے گئے. So that is part of life. It is the legacy that you leave behind. آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد. I think legacy ہی ہوتی ہے, اور ہم اسی پیار میں بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ایبسلیوٹلی اس پیار میں بیٹھے ہیں. بچے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں سیکنڈ کروں گا, بچوں کی تربیت وہ خوبصورت کر کے گیا ہے. بچے اتنے پیار سے, اتنی ادب سے, اتنی عزت سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے. ون نمبر ٹو, اور نہ کریں گے بھی کیوں, یہ تو ہم اس کو یاد کر رہے ہیں آج, ایک تعزیتی ریفرنس ہم یاد کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ لیگیسی, اس کی یادیں وہ جاری و ساری رہیں گی. صرف بچوں کے لیے نہیں فاخر شہزاد, میں جب گیا ہوں, میں اس کو بہت زیادہ ایموشنل ہونے سے بچاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب میں گھر گیا ہوں سب سے ملنے کے لیے فرقان کے بعد, تو جو نا امیدی, اداسی, یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, اس حادثے کے بعد, اس فسانے کے بعد دیکھی گئی, وہ سب کے چہروں پہ تھی. یعنی کہ سگے بہن بھائی جو ہیں ان کی ریویو یہ تھی, میں ہر ایک سے جب مل کے الگ بیٹھ رہا تھا, تو کچھ کزنس بھی ہیں فرقان کے جو اس ہماری انڈسٹری میں, کوئی رائٹر ہے, کوئی سنگر ہے, سب. میں تو پوری فیملی کو 90 سے جانتا ہوں, میری بڑی قریبی دوستیاں ہیں.
تو وہ جتنے بہن بھائی مجھے ملے گائے بگائے, انہوں نے ایسا ہی کوئی جملہ کہا ملتا جلتا کہ ہمارا باپ چلا گیا پھر سے. بہن نے بھی, بھائیوں نے بھی, بچوں نے تو ظاہر کہنا تھا, ان کا تو حقیقی باپ تھا, بٹ بہن بھائیوں کا یہ کہہ دینا کہ ہمارا باپ چلا گیا, یہ بہت بڑی بات ہے چاہنے والے کے لیے, کہ اس نے کچھ ایسا زندگی میں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک پدرانہ شفقت جو ہے وہ چھوڑ کے گیا سگے بہن بھائیوں, خاندان کے دیگر لوگوں میں, دوستوں میں. کامران ریحان وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ہے, تو وہ اتنا اداس, اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, وہ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے, اور جب وہ اداس ہوتا ہے بہت, تو وہ بہت عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم بھی ذرا لائٹ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں, اور اٹھ کے وہ نیچے چلا گیا. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اچھے لوگوں کی, اکثر بولتا ہوں میں یہ بات, کہ بہت اچھے لوگوں کی ایک بہت بری بات ہوتی ہے کہ وہ جانے کے بعد بڑے یاد آتے ہیں. اور دس از دا بیسٹ تھنگ. اس زندگی یہ گفٹ ہی اس لیے ہے کہ آپ بہترین چیزیں کر کے جائیں, جو جانے والوں کے لیے آپ یاد اچھی بن جائیں, مگر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ وہ رہے گا. انسان تو جس طرح شہزاد نے بھی کہا کہ انسان کا ایک ایک خاص دیکھو بات پتہ کیا ہے, بات لمبی سے لمبی, ہم تو آپ کے اگلے سوال تک ہی نہیں آئے ابھی. وہ ہر چیز میں پہل کرتا تھا گروپ میں, اور دیکھو جانے میں بھی پہل کر گیا. تو پاپا کے اس دنیا میں جب جانے کی خبر آپ کو کب ملی اور کیسے ملی؟ کیونکہ اتنا سڈن تھا, ایون ہمارے لیے بھی, ہم تھے ادھر جو پورا سب کچھ ہوا, پورا پروسیس ہوا, ہم پورے اس پروسیس میں تھے, بٹ ایون اس کے آپ ایون آدھے گھنٹے پہلے بھی آ کے ہم سے یا ہم کسی بھی فیملی ممبر سے پوچھتے کہ ہماری آنکھوں میں پٹی تھی کہ ہم کون سوچ سکتے ہیں کہ اگلے دن آپ نے باپ کا جنازہ اسی کندھوں میں اٹھاؤ گے اور اسی کو غسل دو گے, کیسے سوچ سکتے؟ تو ہمارے پاس آدھے گھنٹے میں ایون میرے سامنے ان کو سی پی آر دے رہے تھے, میں تھا, میں نہیں ہٹا کہ شاید بڑے آپ کے لیے فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے غسل دیا. مجھے بڑا فخر ہے میں نے اپنے والد کا غسل دیا. یہ تو بڑے نصیبوں سے اولاد کو ملتا ہے, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں اس پہ بہت خوش ہوں. سعادت ہے. خبر اسی طرح ہی تھی, عظمیٰ الکریم نے, کوئی مجھے تو کم از کم یاد ہے کوئی 3-3:30 بجے فون کیا, تو ان دا مڈل آف سلیپ میں نے ظاہری بات ہے فون اٹھایا. تو جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ ایک دم اٹ ٹیکس یو ٹائم. تو وہ اسے کہا فرقان کو کیا ہوا ہے, میں کہا فرقان کو کیا ہوا ہے, میں بڑا حیران ہوا, مجھے 3 بجے اٹھا کے پوچھ رہی ہے, مجھے کیا پتا فرقان کو کیا ہوا. تو میں اس سے وہی چیز ریپیٹ کروں, فرقان کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا ہوگا, زیادہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہے یا فون چھن گیا, جو کراچی کا بڑا کلچر ہے. I was not in کراچی at that time I believe. اور اچانک پھر اس نے کہا کہ وہ اتنا وہ کرپٹڈ لگتا ہے, اس نے کہا وہ نہیں رہا. میں نے کہا کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر مجھے رجسٹر ہوا ہے, اور پھر ہم نے گروپ میں جب پھر آٹومیٹکلی پھر پتہ لگنا شروع ہوا. تو مجھے تو عظمیٰ الکریم کی کال آئی تھی. گروپ میں تو ظاہری بات ہے اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. میں نے گروپ میں پہلی مرتبہ لکھا تھا, ندیم جے نے. ہاں نہیں, ندیم جے سے پہلے لکھا تھا میں نے, اور مجھے نہیں آپ سے پہلے عرفان موتی والا, عرفان بھائی سب سے پہلے. اسلام آباد سے آ رہا تھا, میری فلائٹ 2-3 گھنٹے لیٹ تھی. میں جب پہنچا ہوں تو میں نے گروپ کھولا, وہ تھا 3-4 بجے صبح کے. جب میں نے کھولا تو میں نے کہا ہیں یہ کیا ہو گیا, بڑا شاکنگ تھا. آپ غالباً اب کی بات ہو رہی ہے اس کی رحلت کی, اس کے چلے جانے کی. یہ ایکچولی 3 دن پہ واقعہ محیط ہے کہ اس کی بیماری سے لے کے, یعنی کہ وہ ان کے انتقال سے 1 دن پہلے ان کے 9 وائس نوٹ میرے پاس ہیں. 1 دن پہلے میں کر رہا تھا کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے. وہ بول رہا تھا, میں اس کو کہہ رہا تھا مت بول, تو اپنی آواز کو ریسٹ دے, ووکل کارڈز کو. نہیں, انہوں نے وہ چیز کی نہیں کہ میں ریسٹ کر لوں, کہ وہ ریسٹ نہیں کرتے تھے. ایون میں ان کے ساتھ اپنی آئی ایم 22 ایئرز اولڈ, میں نے ان کو مشکل سے بہت کم, میں نے پورے اپنی زندگی میں ان کو اتنی دیر سوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن پھر بھی جب بھی ایون یہ بھی ہوا ہے, اس وقت بھی ان کا بولنا یا ان کا جاگنا, موبائل یوز کرنا, تو ان کی وہ چیز کمی نہیں ہوئی تھی. ہمیں بھی اس لیے لگا کہ شاید ایک نارمل چیز ہے, کیا ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا, ہماری آنکھوں میں پٹی تھی. بٹ ایسا ہوا کہ پھر مرسل یہ بتائیے کہ دیکھیں کبھی کبھی یہ ایک حادثاتی موت تھی, یہ نیچرل ڈیتھ اس لحاظ سے میں اس کو نہیں سمجھتا. نارملی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے, اٹس لائک اے فریک ایکسیڈنٹ, رائٹ. تو اس قسم کے بعد اکثر لوگ اور اکثر فیملیز اور لواحقین اس کو ایک کاز بنا لیتے ہیں
کیونکہ اب ہم ارد گرد سنتے ہیں بہت, یہ خبر ہم نے لوگوں سے بھی جب شیئر کی تو پتہ چلا کافی ایسی اموات ہوتی ہیں. تو اس کو ایک کاز بنا کے اس کی آگاہی کی ایک کیمپین کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا فرقان کے لیے. اچھا, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تو اس طرح کی ایکسیڈنٹل فریک ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہے اس کے اوپر یہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا چیزیں بھول چک کیا ہو سکتی ہے, ڈاکٹر سے کیا بھول چک ہو سکتی ہے, آپ اس وقت موقع پہ کیا کرنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں, اس کی آگاہی کی ایک کیمپین اگر آپ لوگ شروع کریں گے تو معاشرتی طور پہ بہت فرق پڑے گا. اور اس کا ذکر ہم ابھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ابھی تعزیتی اجلاس ہونے والا ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے. I think it's not a bad idea to do that. ہے نا, ویری گڈ آئیڈیا. کیونکہ اصولاً ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, ہم جب کچھ چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں بس ہم کہتے ہیں چلو اب تو ہو گیا, اور آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ وہ ہوتا شاید اسی لیے کہ آگے کئی بار ہونے سے روکا جا سکے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 100% لاپرواہی کی انتہا ہوئی ہے کچھ میڈیکل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں, Absolutely. اور وہ جانچا نہیں جا سکا صحیح مرض کہ کس چیز میں مبتلا پیشنٹ جو ہے وہ اس وقت اندر داخل ہوا ہے, جبکہ ایمرجنسیز جو ہیں وہ تو اناؤنسڈ ہے کہ یہ ایمرجنسی ہے. میرا یہی سوال ہے کہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینئر ڈاکٹر آپ کے ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے, آپ کو سنڈے ہو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہاسپٹل میں اتوار کے دن کبھی نہ جاؤ کیونکہ سینئر ڈاکٹرز نہیں ہوتے, جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک اور بات, جب باتوں میں سے بات نکلی, فرقان نے اپنا میڈیکل جو اس کی پرسکرپشن تھی ڈاکٹر نے جو اس کو دیا تھا وہ میرے ساتھ شیئر کی تھی. وہ ان کے جانے کے بعد میں نے چیٹ GPT کے اوپر ڈالا اور چیک کیا کہ یہ کیا ہے, اور پروگنوسس جو ہے ڈاکٹر کا وہ کیا ہے, ڈائگنوسس کیا ہے, اور کہ دوائی یہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. تو ان سے بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی آگاہی ہوئی کہ ان کو چونکہ ڈائبٹیز بھی شاید تھی اور کچھ ہائپرٹینشن کا بھی کچھ تھا. تو جو اسٹیرائڈز ان کو دیے گئے ہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں آپ صحیح بول رہے ہیں, وہ جو اسٹیرائڈز دیے گئے ہیں ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر بلڈ شوگر بھی چیک کرنی ہوتی ہے, مانیٹر کرنی ہوتی ہے, مانیٹر کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا غالباً, آخر میں جا کے یہی سبب میں سے ایک سبب ہوگا. یہ جیسے ایک یہ میں بہت ٹائم سے یہ والی بات کہنا چاہ رہا ہوں, شکر ہے آج آپ نے کر لی تو مجھے بھی ایک موقع مل رہا ہے. ایمرجنسی میں ڈرپس لگی بہت ساری, جیسا آپ نے بتایا کہ چیٹ GPT کی, سب کچھ ہو گیا ایمرجنسی میں, لیکن انتقال سے آدھے گھنٹے پہلے مطلب 2:30 AM رات کے ماما کو بلا کے پاپا کی ہسٹری لے رہے تھے کہ وہ شوگر پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہیں. تو اس سے پہلے جو ڈرپس لگ رہی تھی یا آکسیجن بھی دے رہے تھے, میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں ایسے مجھے بھی نالج نہیں ہے, بٹ آدھے گھنٹے پہلے انتقال سے پہلے ان کی ہسٹری لی گئی ہے کہ وہ شوگر پیشنٹ ہیں یا نہیں ہے, تو سب کچھ ہے. تو ان سے پہلے وہ دے رہے تھے, ان کے وائٹلس ہی بگڑے تھے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا, ہڈی وجہ بنی, وائٹلس بگڑنے شروع ہوئے, اینڈ میں انہوں نے اپنا دم چھوڑا کارڈیک اریسٹ سے. یہ سب کچھ ہوا, ایک میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا, ایون سب کچھ صحیح ہو جاتا, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا 24 مارچ رات کے 3 بجے ہونا تھا کسی طرح بھی. بٹ جیسے فاقر بھائی نے ایک چیز بولی کہ اس کو ہم ایک صدقہ جاریہ وہ کر کے کر سکتے, لوگوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ نہ ہو. ہمارے ساتھ ہو گیا, مجھے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا, چیز ایسی نہیں کرنی, بٹ ایٹ لیسٹ جو میرے ساتھ ہوا ہے آئی شوڈ اویئر ادر پیپل کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں رہو. سیٹرڈے ہم سنڈے کو ہی گئے تھے, سنڈے کو پورا دن ہم ادھر گئے, وہ کافی ٹائم لگا, سب کچھ ہوا. ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر نہیں تھے, جونیئر ڈاکٹر تھے, وہ موبائل میں ان کے ساتھ کنیکٹ تھے, آدھے گھنٹے بعد ریپلائی. لیکن جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے ہاسپٹل سے پہلے, ان ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی کہ یہ دوائیں اسٹیرائڈز جو دی ہیں ساتھ ان کی بلڈ شوگر اور ہائپرٹینشن مانیٹر کرتے ہیں. بہت ضروری پوائنٹ تھا یہ. جب کوئی بھی ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے پیشنٹ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کسی ایک دم اقدام سے اس کو کچھ فوراً نہ ہو جائے. بالکل. اور وہ نہیں دیکھا گیا. یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے. پاکستان کے ڈاکٹرز الحمدللہ ماشاء اللہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ میڈ اس پراؤڈ. ہماری ساری جو پچھلی کارکردگیاں ہیں جس میں پاکستان آگے آیا ہے, ہماری فوج, بہت سی چیزیں, IT, ڈاکٹرز بھی اسی طرح مشہور ہیں کہ باہر جتنے ہمارے جاننے والے رہتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے ہاسپٹلس کہ جہاں ڈینٹسٹ یا آرتھوپیڈک سرجنز جو ہیں وہ پاکستانی ہوں, تو ایک بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے. اب یہ سچویشن جو ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے, ٹیگ کہ یہاں سے اچھے ڈاکٹرز بن کے باہر جاتے ہیں پوری دنیا میں, تو انہیں یہاں بھی ویسا ہی پرفارم کرنا چاہیے.
ہماری ایمرجنسیز کو اتنا اکوپڈ ہونا چاہیے, آئی سی یوز کو, ایکیوٹ بیس کو اتنا زیادہ اکوپڈ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی پوسٹ یا پری میڈیکل کیئر کی وجہ سے کم اس دنیا سے نہ جائے. اور یہ میرا آپ کی پوڈ کاسٹ. ویسے ایک لے مین ہونے کے باوجود میں کہوں گا کہ جب بھی آپ کو انفلیمیشن کی, سویلنگ کی یا انفیکشن کو مارنے کے لیے اسٹیرائڈ دیے جائیں تو پلیز اپنا بلڈ شوگر لیول اور اپنا بلڈ پریشر کا لیول مانیٹر ضرور کیجیے. ان کی جب لاسٹ شوگر چیک کی تھی وہ 450 تھی آفٹر ان کو ڈرپس دینے کے بعد. تو سب سے ایک وجہ ایک یہی بنی, ڈرپس اینڈ پرائیویٹ ٹی وی جو دکھایا تو کر آگے وہ تھی. بس دل کو شاید اس سے تھوڑا صبر مل جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو, ہم شاید پاکستان میں نہیں کسی دنیا میں کسی بھی ملک جا کے کروا لیتے. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو انہوں نے ساتھ ٹائم بھی یہ لکھا تھا کہ اس ٹائم ہونا ہے, بس اس سے تھوڑا صبر کر لیتے ہیں. لیکن اگین آپ کی والی بات کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ اویئر ادرس, کہ ہم ایٹ لیسٹ ان کو ایک صحیح چیز پہ لے کے جائیں. ان کا نہیں, بہت چھوٹی سی وجہ تھی, پہلے بھی ہو سکتا تھا, اینڈوسکوپی ہوئی ہیں اینڈ ایکس ریز ہوئے ہیں, نہیں پتہ چلا. جب سی ٹی اسکین ہوا ہے اینڈ میں, اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ بون ہے, جس سے ہم ریلیو ہوئے تھے کہ انفیکشن نہیں ہے. لیکن ہم ریلیو ہوئے تھے, وہ بون تھی یا میٹ کا ٹکڑا تھا؟ بون تھی فضا کی نالی میں, ایکس رے میں نہیں آئی. وہ جو چیزیں میں نے تھوڑی سی ذرا اندر جا کے پڑھی ہیں, کیونکہ مجھے یہی لگا کہ میں جان پاؤں سب سے پہلے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا تھا. تو وداؤٹ ٹیکنگ نیمز آف دا ہاسپٹلز اینڈ پیپل, وہ ظاہر ہے اس میں معاملے کو پڑھوں گا بھی. وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ ایک ہاسپٹل جانے سے یہ نہیں پتہ لگ پایا کہ دیٹ شارپ پیس آف بون از اسٹل انسائڈ دی تھروٹ. وہ کلینک نہیں تھا, ایک بڑا ہاسپٹل پرائیویٹ. اس کے بعد 3 دن تک وہ سفر کرتا رہا اس بات کے لیے کہ وہ جو تکلیف چیز اندر پہنچا رہی تھی, 1 ویک, وہ جو چیز اندر تکلیف پہنچا رہی تھی وہ پرسسٹنٹلی وہ وہاں موجود تھی, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. کلیئر کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, انفیکشن ہے, ختم ہو جائے گا. پھر ایک اور بات بڑی ضروری میں کہوں گا یہاں پہ, کیونکہ ہم یہ بات کریں کہ کسی واقعے کے ہونے کی وجہ اصل میں ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے آپ کو آگے کے لیے. ایک ڈاکٹر نے ان سے یہ کہہ دیا کہ دس از some kind of fungus that is spreading around your brain. بالکل, اس سے وہ یہ بات جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ everybody should learn کہ جب تک آپ جانتے نہیں ہو کسی چیز کے بارے میں, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو, خاص طور پہ ایسے پوزیشنز پہ جب آپ ڈاکٹر ہوں یا کسی ڈیسک پہ ہوں جہاں پہ آپ کے مشورہ دینے سے کسی کو فوری نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہ بات کہ جب یہ کہا گیا تو اس ڈاکٹر کو یہ ہسٹری نہیں پتا تھی کہ فرقان کی وائف کی بہن, اس کے والد اور ددیال میں کافی لوگ برین فنگس سے گزرے اور انتقال ہوا ان کا. اب یہ ہسٹری اگر شاید اس ڈاکٹر کو پتا ہوتی تو وہ یہ بات نہ کرتا, مگر جو میں نے آپ سب لوگوں سے بات کی, آپ کے بھائی سے, سب سے, فرقان کے بھائیوں سے, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ سپریشن اسٹریس میں تھا کہ اسے وہ کچھ ایسا ہو گیا جو والد صاحب کو, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ڈی این اے تو وہی ہے. تو یہ بات میڈیکل نیگلیجنس کا حصہ ہے کہ کوئی چیز, کوئی کسی قسم کی پرسکرپشن لکھنے سے پہلے یا ایڈوائز کرنے سے پہلے یا کسی چیز کو جانچنے سے پہلے آپ کو کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی پرسنٹیج آف صحیح اور غلط جو ہے وہ کتنی ہے. 50% کے برابر ہے تو وہ چیز نہیں کہنی چاہیے آپ کو. اور اس کے بعد جو اس کا اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ آخر وقت تک جب تک وہ اس ہاسپٹل پہنچا ہے جہاں ایک سی ٹی اسکین کے بعد پتہ لگا کہ وہ ہڈی کا ٹکڑا ہیز پنچرڈ دی بریتھ پائپ. اٹ از, یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی, تو وہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ یہ ٹائم تھا اس کا. یا تو دس از 100% پائپ obstruction, right? ایگزیکٹلی وہ پتہ لگا اور اٹ اسٹارٹڈ ٹو سویل. چلیں بیک ٹو فرقان, اس کا ٹریبیوٹ کا شو ہے, سو لیٹس کنٹینیو. آپ کے جو سوال ہیں ہم سے پوچھیں. تو اب آپ کے پاس پاپا کے ساتھ آن فیلڈ میں آپ نے نوجوانی دیکھی, جوان آپ لوگ ساتھ ہوئے, تو آپ نے اینڈ میں اور شروع میں کیا چینجز دیکھی پاپا پہ پروفیشنلی؟ فرقان نے کافی مستقل مزاج شخصیت تھے, اور وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, جیسے شہزاد کہہ رہے تھے, ہم سب کبھی کبھی بچے بن جاتے ہیں تو ناراض ہونا وغیرہ یہ تو فطری ایک عمل ہے. لیکن فرقان بڑی کنسسٹنٹ ایک پرسنالٹی تھی, بڑی میچور, ویری کام, بڑے ٹھنڈے بندہ تھا وہ.
اور وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہا, ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ کھڑا رہا, ہمیشہ ہر ایک کے لیے اتنی ہی ایفرٹ کرنا. اسی طرح اگر کسی سے تھوڑی اس کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اس کے باوجود he would be nice to him. He was he was exceptionally nice person. تو وہ جیسے شروع میں تھے, ویری پلیزنگ نیچر, کسی کو تکلیف ان کی کسی بات سے نہ ہو, ان کے کسی ایکشن کی وجہ سے نہ ہو, کسی کو نقصان نہ ہو, وہ ہمیشہ سے ایسی پرسنالٹی تھے. اور وہ جتنے سال میں ان کو 22-23 سال میں نے ان کو میرا ساتھ رہا, وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے. سب سے پہلے مبارک دینے والا, سب سے پہلے غم گزاری کرنے والا, سب سے پہلے آپ کا ہاتھ پٹانے والا, سب سے پہلے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی اگر آپ اس کو دے دیں گے وہ ہی ول میک شیور کہ وہ کر کے آپ کے لیے کرے گا. He'll go out of his way to do it for you, whether اس کو کتنے بھی پاپڑ اس کو کیا ہوتا ہے جھیلنے پڑے, کتنے بھی مشکل بیلنے پڑے, جتنے بھی اس کو مشکلیں کیوں نہ ہو, وہ آپ کے لیے اگر آپ نے کوئی کام اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا, he would do it for you, he'll get it done. Now that speaks volumes of what a nice guy he was, and consistently nice over decades. تو میرے پاس سوائے اچھی بات یا اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرنے کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا ہو کہ جب میں کوئی کمپلین ہو یا کوئی شکایت ہو یا کوئی اس کی مجھے بات بری لگی ہو. He was an extremely nice man. میرے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ وقت اور آپ کا پوڈ کاسٹ سیشن جو ہے وہ اس کے لیے بہت تھوڑا ہے, کیونکہ میرے پاس چیدہ واقعات ہیں جس میں میں فرقان کی وہ خوبیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے. سم اپ کرنے کے لیے بس 2 جملے میں یہ کہوں گا کہ کسی کا بہت زبردست انسان ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. ویری ٹرو. اور وہ ایک زبردست انسان تھا. میں نہیں جانتا کسی ایسے انسان کو جو اس کے پاس کسی وقت کام کے لیے گیا ہو اور اس نے اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام نہ کیا. بالکل, یہ ایک اتنی بڑی خوبی ہے. ہم اس کو دنیا کے کسی منظر پہ, کسی پائیدان پہ, کسی پلیٹ فارم پر کہیں بھی گریٹ کریں کہ فرقان ایسا ڈائریکٹر تھا یا ویسا رائٹر تھا یا کیا زبردست جاب کی اس نے جیو میں, اتنے بڑے بڑے اسے کریڈٹ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں, انٹرنیشنل شوز ہیں, اتنے بڑے بڑے جیو ٹیلی ویژن کے سب سے بڑے بڑے کاموں میں سے اس نے کئی کام کیے ہوئے ہیں. اور پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی شہزاد واز ہیڈنگ جیو, تو وہ اس نے فرقان نے اس وقت اتنے سارے کام کیے ہوئے کہ جس کی لسٹ ہے. مگر میں ان سارے کاموں سے بڑا یہ مانتا ہوں کہ اس نے ایک اچھا انسان بننا دیکھا پہلے. نفیس, نفاست, اور ایک نفیس انسان. اور دوستوں کے لیے کسی بھی لیول کا دوست ہو, غریب ہو, امیر ہو, قریبی ہو, نا قریبی ہو, وہ کسی بھی اتنی پیار فرقان کی مشہور تھا اس بات کے لیے کہ یار فرقان ٹی صدیقی کا گھر یہاں اس جگہ ہے, یہاں چلے جاؤ اور وہاں جاؤ اور وہی کام ہو جائے گا. اور وہ جو بھی ریفر کر رہا ہے, چاہے وہ دوست ہو یا دوست کا جاننے والا ہو, کہیں کھڑا ہوا دور ہو گیا یار کام ہو جائے گا, اتنی اس کو یقین اس بات پہ ہوتا تھا. اور وہ کیونکہ ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں نے, تو فرقان نے, مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھ سے جتنی بار بھی کہا, مجھ سے بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کا, میں ذکر بھی کروں گا, مجھ سے جتنی بار بھی کہا کہ جعفری یہ چیزیں کرنی ضروری ہے, میں نے جب سکون سے سوچا تو واقعی میں وہ چیزیں تھیں جو میری غلطی سے میں مس کر رہا تھا, اور وہ اس نے ان کی نشاندہی کی. اور سچا دوست بننا کسی کا, میں سمجھتا ہوں اس بات کا حامل ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے. اگر کوئی انسان اس دنیا میں سچے دوست کا رول نبھا کے گیا ہے 2, 4, 6, 50, 100 لوگوں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ, اور یہ ثبوت بھی ہے کہ جس رات کو اس کا انتقال ہوا ہے وہ ایک تاخیرات تھی. اور بہت سارے نظریہ فکر میں لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کائنات بننے کی ڈیسیشنز والی رات تھی, قرآن کے نزول کی رات تھی, اس وقت اس کا انتقال ہوا ہے. اور عین اس وقت فجر سے پہلے, فرقان کے وقت, تہجد کے وقت, فرقان وہی فجر سے پہلے ہوتا ہے وہ وقت. فرقان کی بہت بڑی ایک انوالومنٹ میری فیملی میں اس طرح تھی. میری والدہ جو ہیں وہ میرے دوستوں کو بہت پیار کرتی تھی, اور جس طرح تمہاری دادی کرتی ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. تو امی کو میری فرقان بہت پسند تھا. فرقان ایک میگزین کے لیے کام کرتا تھا 90s میں, اس میں اسرار صاحب فوٹوگرافر تھے, بڑے زبردست تصویریں کھینچتے تھے وہ. اور میری کچھ اس نے ایسی تصویریں کھنچوائی تھی جو زندگی بھر کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کیا کہا اس نے. طارق روڈ پہ اسٹوڈیو تھا, اور جا کے اس نے اسرار صاحب کے کان میں
कुछ ऐसे ही जुमले गए होंगे, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, आपने ऐसी तस्वीरें खींचनी है, वैसी तस्वीरें खींचनी है, कुछ ऐसे ही जुमले होंगे। वो तस्वीरें, 2 तस्वीरें, उस वक्त एक प्ले हो रहा था, वो हमारे दोस्त हैं नबील जफर और मैं एक प्ले कर रहे थे, बल्कि वो उस वक्त मेरी लाइफ का शायद पहला या दूसरा प्ले था, बड़ा ज़बरदस्त प्ले था वो, उसमें वो तस्वीरें इस्तेमाल हुई। और जब अहमद सजाद साहब और शकील अदनान जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो तस्वीरें देखी तो मुझसे कहा, और जुमला मुझे याद है आज तक शकील अदनान का, कहता ये तस्वीरें जाफरी साहब जिसने भी खींची हैं इतने दिल से खींची हैं कि माँ पा रहा है, ये जुमला उसने बोला। और वो मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी, तो वो तस्वीरें मेरे घर में भी नस्ब हैं और फुरकान के पास रखी रही। फिर मेरी अम्मी के इंतकाल से पहले उन्होंने कहा कि फुरकान को बुलाओ और वो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ दीवार पे लगाओ। तो फुरकान आया तस्वीरें लेके और उसकी कॉपीज उसके पास थी। ये इतना अजीब एक मोहब्बतों का सिलसिला है बेटे, जो मुझे यकीन है कि डीएनए की जरिए उसी तरह तुम लोगों में भी जाएगा और तुम लोग भी वो उसकी सारी अच्छाइयाँ, अल्लाह करे सारे भाई, सारे बहन भाई फुरकान के, वो सारी अच्छाइयाँ जो तुम लोगों के अजदाद में थी वो लेके आगे जाओ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम दुनिया में आए। इसके अलावा हम बहुत सारे मामलात में बहुत बिजी हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटीज पे इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। नो डाउट कि वो चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, मगर उनका तनासुब कहीं इन बातों से ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा इंसान होना ज़्यादा बड़ी बात है, एक अच्छे प्रोफेशनल से या एक अच्छे क्रिकेटर से या एक अच्छे कुछ भी करने वाले से। और इसको फोकस रख के मुझे लगता है दीगर और मामलात भी आपके प्रोफेशन के, आपके करियर के सीधे हो सकते हैं, क्योंकि फुरकान ने बहुत सारे काम किए, वो एक काम नहीं किया उसने। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी एक काम पे, ये मेरी पर्सनल रिव्यू है, जैसे फुरकान अगर यहाँ बैठा होता तो शायद मैं उससे ये बात करता, शायद इस बात को लोग मायूब समझेंगे इस वक्त मेरा करना, मगर मैं आने वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि किसी एक चीज को हाईलाइट करके अगर उसको परस्यू करे तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है बाकी चीजों पे भी। और अपनी वो पावर्स जो छोटे छोटे पॉकेट्स में इंसान बहुत सारे काम करता है उनको यूटिलाइज करना। फुरकान में अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देता था वो, और ये हमने सबने नोटिस किया था। हम कभी अपनी निजी महफिल में जब हम महफिलों में बैठते थे तो 1-2 बार उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ भी हुई, और मुझे याद है कि हम लोगों ने क्विकली कोई मेडिसिन वगैरह, और हमारे सब दोस्तों के बहुत इसरार के ऊपर उसने कुछ दवाएं शुरू की कुछ, लेकिन वो ब्लड प्रेशर वगैरह का उसको चक्कर था थोड़ा, और वो बाकियों के कामों में लगा रहता था, हर एक की हेल्प करता था, अपनी सेहत पे अपने ऊपर फोकस उसका नहीं था। अब मैं आ जाऊँ, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब में कि पहले के फुरकान के और बाद के फुरकान में कोई फर्क था कि नहीं? बिल्कुल था। ये एक बड़ा कुदरती अमल है। पहले बीज बोया जाता है, फिर पौधा फूटता है, फिर होते होते वो कदावर दरख्त बनता है। तो जाहिरी बात है, क्योंकि फुरकान एक मीडिया प्रोफेशनल था, तो मैंने तो उसके काम में वो तमाम कोशिशें देखी जो कि एक प्रोफेशनल को करनी चाहिए, यानी वक्त के साथ बदलना, चाहे वो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना था, नए सिस्टम्स को एम्ब्रेस करना था, तो वो और फिर उसके मिजाज में भी तामुल आया। और बड़े कहते हैं कि तजुर्बा वाहिद चीज़ है जो पुड़ियों में बाजार में नहीं बिकता, ये वक्त से ही आता है। और ऐसा ही हुआ। ये पॉडकास्ट उसकी निशानी है, जब उसने देखा कि एक डिजिटल एज आ गई है, सो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक श्योर कि ये जो शो कास्ट विद फुरकान टी सिद्दीकी अभी भी हमारे सामने दिखा है, उस पर आया। तो आए सब मैंने कम अज कम जो उसको देखा, जितना नदीम के तो वो बहुत क्लोज था, हमारे ग्रुप में कुछ और दोस्त थे जिनके साथ वो काफी क्लोज था, प्रॉक्सिमिटी थी, किधर रहता है, उठना बैठना, वो एक आपके और भी इस ग्रुप के अलावा भी जो आपका सोशल सर्कल होता है, लिहाजा। और फिर मैं लाहौर होता हूँ, ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उसके अंदर वो ग्रोथ देखी जो आपका सवाल था, उसका जवाब ये है, फॉर द बेटर। यस, तो ये स्ट्राइव करने वाली बात है, उसने स्ट्राइव किया था। तो पापा के साथ आपकी एक लंबी जर्नी रही जियो के लॉन्चिंग में। जब जियो लॉन्च हो रहा था तो आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आप दोनों का? मैं पापा से तो नहीं पूछ सकते ये, लेकिन आपका पापा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? फ्रैंकली मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं था। सही। हाँ, उनके जो डायरेक्ट बॉस थे वो उनके साथ मेरा रहता था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि फुरकान सोशल बहुत था तो वी बिकेम फ्रेंड्स।
بٹ یہ سوال جو ہے یہ راہیل راؤ آپ کو بہتر اس کا جواب دے اور آپ ضرور بلائیں. I'll be only I'll be honest and fair to فرقان. تو پروفیشنلی میرا انٹریکشن فرقان کے ساتھ بہت کم رہا ہے, بہت کم رہا ہے. یہ پوڈ کاسٹ جو فرقان نے شروع کی میں دیکھ رہا تھا چند مہینوں سے جاری ہے یہ, مگر اس پوڈ کاسٹ سے مجھے کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا. پوڈ کاسٹ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, ایک انٹرویو جیسا ہوتا ہے, آپ اپنی بات کرتے ہیں, کسی کی بات کرتے ہیں, کچھ حالات گردوں پہ بات ہوتی ہے, کچھ ارد گرد پہ بات ہوتی ہے, اور بس یہی پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا. کچھ سیاست پہ بات ہوتی ہے, سیاسی پوڈ کاسٹ زیادہ مشہور ہوتے ہیں. مگر کسی کی زندگی کو کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے کسی پوڈ کاسٹ سے, یہ میرے علم میں نہیں تھا. اور جب میں آ کے یہاں بیٹھا, یہ ابھی تقریباً کوئی 3 مہینے پرانی بات ہوگی جی, آخری اس کے پوڈ کاسٹ میں سے میرا آپ کے سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ آپ کا ہے. تو میں بڑا رینڈم سے میں موڈ میں ایک آیا اور آ کے بیٹھ گیا. دوستی تھی, وہ کہلا گٹار لے کے آنا. میں نے کہا یار ہر جگہ گٹار وٹار مت منگوایا کرو یار, نہیں بات کریں گے. تو اس نے ایک جملہ بولا, کہہ رہا ہے دیکھ یہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں جیسے میں جب کہتا ہوں نا وہ سمجھ بات کو, تیرے لیے, یہ میرے لیے نہیں. میں نے اچھا لے آؤں گا یار. وہ گٹار لے آیا اپنا, میں نے یہاں لا کے رکھ دیا. اس نے پہلے, جو کہ میں بہت سارے کام کرتا ہوں اور میں نے 1 by 1 گروتھ اپنی جو ہے اس کو اسی طرح گروم کیا اپنے آپ کو. تو بہت عرصے سے گانا میں نے کوئی نہیں منظر عام پہ آیا. 3-4 سال ہو گئے میری قوالی جو میں نے بنائی تھی اس کو. اس نے کہا تم نے قوالی بنائی ہے اور تمہارا ٹائپ جو ہے وہ بیلٹس کا ہے, تم ایک بڑے سویٹ سنگر ہو اور تمہاری یہ ٹائپ ٹھیک ہے, تم اس میں بھی کام کرو, بٹ تم اپنے یہ 2 گانے یہاں بجاؤ پہلے اور میں ان کی ویڈیو بناؤں گا. میں نے کہا فرقان کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا شروع ہو گیا؟ میں نے کہا بات کرو یار. کہتا تم کرو نا. خیر اس وقت ہم نے نہیں کی. پوری بات جب کر لی نا, اور جو بات ہوئی ہے, مین بات یہ ہے فاخر اینڈ شہزاد, اس نے جو مجھ سے بات کی, اس کو پتا تھی میری جرنی, مجھے اس کی, ہم سب کی ایک دوسرے کو بہت قریبی طرح پتا ہے نا. اس نے وہ سوال نکالے جو اپنے بارے میں کبھی زندگی میں نے سوچے اور بولے. ریسرچ تو وہ سب کے ساتھ کرتا. کیا اس کی ریسرچ ان کی بہت زیادہ. فلانا گانا تم نے فلانا, اب ایک جیو کی کیمپین تھی, اس کا نام تھا صرف جیو پر. اس کے بہت سارے گانے, چھوٹے چھوٹے گانے, وہ پورے 3 مہینے بنی ہے. اس پر فرقان کھڑا ہوا تھا میرے ساتھ, اس نے کہا کہ یار یہ ایسے بنا دو, ایسے بنا دو, ویسے بنا دو. اب یہ ساری سوچ اور کریٹو آئیڈیاز تو فرقان کی طرف سے رہتے نا. تو اس نے کہا یار اس کا بھی ذکر کرو, جیو کا تم نے ترانہ بنایا اس کا ذکر کرو, فلانا بنایا اس کا ذکر کرو. وہ گانا تم نے ایک ایسے گمنام سنگر کے لیے بنایا تھا, تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں میں بھول گیا ہوں. کہہ رہے مجھے یاد ہے, وہ گانا اسے ریلیز ہی نہیں کیا, تم وہ گانا گاؤ, وہ بڑا اچھا ہے. اب اس کی وکیبلری اتنی زبردست تھی اس معاملے میں, اور اس نے اپنے میں نے فیس بک پہ لکھا بھی ہے اس کی خدا حافظ تعزیتی لفظوں میں, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, سارا دل بھرا ہوا تھا میرا. آپ لوگ تو اولاد ہیں تو آپ سے کمپیئر تو کیا جا نہیں سکتا, مگر مجھے بھی بہت بڑا شاکنگ اور بہت میرے لیے ایک تکلیف کا لمحہ تھا. تو میں بہت ہی اشک بار حالت میں نے لکھا, کچھ پہلے پیپر پہ لکھا, پھر اس کو میں نے جس نہ ایبرمڈ میں نے پیپر پہ لکھا تھا ویسے ہی چھاپ دیا فیس بک پہ. اور اس میں لکھا میں نے یہ کہ اپنے سارے قرض اتار گیا, اور نہ جانے کس کس سے ایسے قرض اتارے ہوں گے اس نے. تو اچھا آدمی جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں, اس کے ارتقاء میں, یعنی کہ اس کے پروسیس میں امپروومنٹ ہوتی ہے. جس کی 2 سوال ہے آپ کا کہ وہ 0 سے پلس کی طرف سفر کرنا. جس سوال کا آپ 2 بار جواب دے رہے ہیں. نہیں, میں نے اس سے پہلے اپنے حالات اس سے بتا رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس کا جواب میں نے کوئی سوال اس کے بچے کو اور پوچھنے دو, کیونکہ جواب اس نے اپنی پیک جو مجھے شو کی ایز اے ہیومن وہ یہ تھی کہ اس نے یہ چاہا کہ جعفری میرا دوست ہے, اس نے مجھے کبھی انٹروڈیوس کرایا ہوگا 500 لوگوں سے, تو میں اس کے لیے بھی اچھا سوچوں. اور اس نے وہ 500 چیزیں نکال کے میرے سامنے رکھی, یہ بھی کہو, یہ بھی کہو, یہ بھی کہو. یہ سوچ میں کہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ہیومن کی سوچ جو اپنی کام کرتے جا رہا ہو, چاہے وہ گھر کے ہوں, باہر کے ہوں, دوستوں کے ہوں, یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ کامیاب زندگی جی گیا ہو. آئی ایم ہیپی فار ون تھنگ اباؤٹ اس کی جرنی کے بارے میں کہ وہ ایک کامیاب زندگی جی کے گیا. اچھا, پاپا اور ایون ہم لوگ بھی آپ کے آرٹ کے بہت بڑے فین ہیں, تو اپنے اسٹائل میں پاپا کے لیے کچھ لفظ آپ اگر کہیں, کو ڈسکرائب کریں. آپ کو میں ایک بات سچ بتاؤں, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر انسان کو فرد بنا کر بھیجتا ہے.
اور ہر کوئی منفرد ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کو اپنے اندر کی وہ پتہ نہیں ہوتی, ہمارے اندر جو جہتیں ہوتی ہیں, ہماری پرتیں ہوتی ہیں. تو میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی منفرد انسان تھے, کیونکہ ان کے اندر وہ تسلسل تھا جس کا ندیم نے بھی ذکر کیا, فاخر نے بھی ذکر کیا, اور یہ ہم سب ایکچولی بات وہی کر رہے ہیں. میں آپ کو منفرد کہوں گا. میں چھوٹا جواب دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم سے پوچھا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مختلف اس کے زاویوں پہ بات کر سکیں. باقی اوور ٹو فاخر اینڈ ندیم, the same question. یا آپ ان سے کچھ اور ہی واز یونیک. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہی واز یونیک ان دا سینس دیٹ ہی واز ویری سنسیئر, بہت اخلاق والا بندہ, بہت مخلص بندہ, ہر وقت حاضر, ہر وقت کھڑا ہونے والا, خوشی میں غمی میں. اور آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگوں کے پاس اتنا پیشنس بھی نہیں ہے, لوگ نہیں کرتے, نہیں ٹائم نکالتے, مطلبی ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں. وہ بے غرض بے لوس تھا. غریب امیر ڈزنٹ میٹر, اس کا کوئی کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ہی وڈ بی دیر. تو یہ چیز اس کو بالکل شہزاد صحیح کہہ رہے ہیں, منفرد بناتی ہے. وہ بہت بہت زبردست آدمی تھا یار, ماشاء اللہ. دور بڑا مختلف ہے یہ, اور اس دور میں اتنے اچھے لوگوں کی قدر کرنے والے لوگ بھی کم بچے ہیں. میں شکر ادا کرتا ہوں کم سے کم ہم 3 دوست اس کے اور ایسے کئی دوست ایسے ہیں جو یہ قدر کر سکتے ہیں, اس کی اچھائی کو پہچان سکتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی اللہ کا شاہکار ہے. کوئی بھی آدمی کسی فن سے عاری نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ہر اپنی حیثیت میں فن وہ استعمال کرتا ہے. جو استعمال کرے, اور جو نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں. اپنی عقل کو بہترین استعمال کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی جتنی دی ہوئی چیزیں موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. فرقان نے میرے حساب سے بہت ساری جگہوں پر اپنے آپ کو اس طرح یوٹیلائز کیا ہے کہ جس حلقے میں, جس چینل میں, جس گروپ میں وہ تھا, وہاں وہ پرومیننٹ ہوا اور منظر عام پہ آیا وداؤٹ وہ تو اپیرنس کا کام نہیں کرتا تھا. رائٹر, پروڈکشن, ڈائریکشن, کوآرڈینیشن, پروڈیوسر تھا. فوما فلمز, مجھے بہت سی فلمز دوستوں کی اتنی ساری فلم کمپنیز ہیں. ہر آرٹسٹ اپنی ایک بناتا ہے, اس کی پیک ہوتی ہے کہ فلم بنائے تو فلم کمپنی ضرور بناتا ہے. میرے بڑے بڑے دوست ڈائریکٹرز انہوں نے اپنی کمپنی نام لیا, ایک کا بھی نام نہیں یاد, مجھے فوما فلمز یاد ہے بیکاز آف 2 تھنگس. ایک تو وہ فرقان ہے, دوسرا اس کی وہ ایبلٹی جس جو ہر ایک کے لیے آگے بڑھ کے کرنے والا, اور یونیکنیس اس کی. یہ بہت یونیک بات ہے, آج کے دور میں بہت یونیک ہو چکی ہے کہ سب کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جو جس کو چاہیے وہ تم جو دے سکتے ہو اس کو دو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی قدر ہو رہی ہے اس کے جانے کے بعد. تو فاقر بھائی, جب آپ اپنا کراچی میں گھر رینوویٹ کروا رہے تھے تو شاید آپ کے گھر میں جو سوئنگز ہیں, جھولے ہیں, وہ پاپا کی پسند کے لگے ہوئے ہیں شاید. وہ کیا قصہ تھا؟ وہ بچوں کا جھولا تھا جو کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ہیلپ چاہیے, کوئی ہے آپ کا کوئی جاننے والا جو یہ کرتا ہو. تو پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے خود ہی وہ بندہ ارینج کیا, اس نے میرے لان میں بلا کے وہ نصب کروا دیا اس کو. تو یہ تو ایک وہ ہے نا, بہت ساری اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس نے بہت کچھ کیا. تو یا یو رائٹ اباؤٹ دیٹ, بالکل ٹھیک ہے. ایسے وہ جھولا اس نے لگوا کے دیا تھا بچوں کے لیے. اور کھانے میں پاپا اور آپ کی ایک کامن پسند تھی شاید سی فوڈ. ہاں جی, میں فش پسند کرتا ہوں, وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں جی. بالکل. وہ زیادہ شوق سے آپ لوگوں سے کہ وہ زیادہ فش زیادہ شوق سے کھاتے تھے یا بریانی؟ بریانی. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ پسند ان کو جو بھی ہو, کھانا کوئی نہیں چھوڑتا, وہ نہیں چھوڑتے تھے. جب میں آپ کے وہ جو پہلے یہ بات کر رہا تھا, he didn't care obesity کیا ہوتی ہے, ٹائم کیا ہو رہا ہے. اور بریانی تو خیر اس کی وہ تھی نا فیوریٹ ہونا. بالکل. He would never say no to food. جب میں آپ کے دادا کے انتقال پہ, ان کے والد کے انتقال پہ میں تعزیت کے لیے گیا تو تب بھی انہوں نے میرے لیے فش منگوائی اور فش کھلائی. ان کو بھی بہت پسند تھی, اینڈ ہی نیو کہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے, اور آپ کے گھر کے قریب کہیں پہ اچھی فش ملتی ہے غالباً. تو انہوں نے وہ اس سے میری خاطر انہوں نے تواضع کی میری. وہ جب بھی آتے تھے, جب بھی کبھی آتے تھے تو وہ ایک رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے, وزاداری ہوتی ہے, وہ خالی ہاتھ نہیں کبھی آتے. وہ جب بھی آتے تھے دوستوں کی محفل کے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے, کبھی پینٹس, نٹس, نمکو چیزیں, یہ وہ کوکیز وغیرہ. تو بگ ہارٹیڈ, جنرس مین, وہ زندہ دل تھا نا, اس لیے کھل کے کھاتا تھا. وہ والی بات ہے نا,
جو زندہ دل لوگ ہوتے تھے they usually are foodies. Exactly. Like تمہاری دادی yourself actually. Exactly. دادی تمہاری ایک بریانی بناتی ہیں بڑی مشہور, اور وہ اس کی دعوت ہوتی تھی, اور وہ فون آتا تھا کہ امی نے بریانی بنائی ہے. امی سے ان کی بہت کلوز, کہتی تھی ندیم کو بلاؤ. وہ اتنی کوئی لذیذ بریانی بناتی ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر دے, کہ وہ بریانی جو تھی وہ ایک پارٹی بن گئی. ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, فرقان سے کی شادی سے پہلے کی بات ہے. نیچے والے کمرے میں وہ 8-10 دوست جمع ہو کے بریانی کھاتے تھے بیٹھ کے, اور آپ بھی ہوتے تھے. آپ بھی بالکل میں موجود تھا اس میں یقیناً. اور ایک اور انیس کا بن کباب, یہ نام سنا ہے. انیس کا بن کباب ہم لوگ جب بالکل شروع دور میں 93-94 میں نئی دوستی ہوئی ہے, تو اس نے کہا یار میں ایک بن کباب کھلاتا ہوں. تو وہ ہم سارا قافلہ کہیں پہنچا اور وہ بن کباب کھایا. ابھی تقریباً 4-6 سال پہلے کی بات ہے, میں کسی کام سے فرقان کو فون کرا تھا تو دیر ہو رہی تھی. میں نے کہا یار دیکھو یار ڈنر پہ ملتے ہیں یا پھر کل ملیں گے. کہتا ہے ڈنر کیا, آ جاؤ بس انیس کا بن کباب کھائیں گے. اور میں نے کہا یار اچھا. میں ہر میں گاڑی موڑی اور چلا گیا, اور ہم اسی جگہ گئے. انیس کا بن کباب کا ٹھیا بدل گیا, جگہ بدل گئی ہے, اور اس نے اتنے ہی مزے کا بن کباب کھلایا اور ہم کھایا, ہم نے کھایا. اور وہ پرانی یادیں جو جب میٹرک انٹر کر کے نئے کام شروع ہوا تھا اس دور میں چلے گئے ہم. وہ اس کو وہ سب بڑا مزہ آ رہا تھا. رات میں کبھی جب ہم وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے تو تمہاری امی اور تمہارے ابو, اللہ جناب بخشے تمہارے ابو کو, وہ ایک جملہ بولتے تھے, آ جاؤ دیکھو, اور 5 چیزوں کے نام. تمہارے گھر کے سامنے کیفے کھلا ہے گلی میں آگے جا کے, اور اس کا مینیو فرقان کو ایسے یاد تھا. تو میں نے کہا بھائی تیرا ہے کیا, یہ تم نے کھولا ہے کیا, یہ ہے یہ کیا منگواؤں, جلدی آؤ. یہ ہاسپٹیلٹی. رات کے 3 بج رہے ہیں, 2:30 بجے, وہ لیٹ نائٹ کیفے ہے, وہاں دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں باہر. یہ ہو گئی دوستوں کی بات ہے کہ وہ کیسے انسان تھے. تو تقریباً پاپا نے اس انڈسٹری میں 30 سال کام کیا ہے, تو ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پروڈیوسر وہ کیسے تھے, پروفیشنل لائف ان کی کیسی تھی؟ میں صرف آپ سے یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے 2 ریگریٹس ہیں. اچھا. ان کے حوالے سے ایک یہ کہ تھرو آؤٹ وہ مجھے ٹیلی فلم آفر کرتے رہے. میرا خیال یہ جو پاکستانی یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے سی پرائم اور اردو فلیکس یا جو بھی ہے, اور ہر بار میں نہیں کر سکا. آج وہ ہم میں نہیں ہے تو میں کھل کے بتا سکتا ہوں. تو اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو, اس نے مجھے کہا کہ بجٹ نہیں ہے, تو میں کہا بجٹ تو تم سے چاہیے ہی نہیں. تو میرا ایک ریگریٹ یہ ہے. تو مجھے ایز اے ڈائریکٹر اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو ایک میرا ریگریٹ یہ ہے کہ میں بس بہانے بنتے ہیں, لیکن کاش وہ 3 مواقع. اور لاسٹ بھی ابھی جو ہاتھ کی لکھی ہوئی شمون عباسی کے والد صاحب کی اسکرپٹ ہے, زبیر عباسی صاحب کی, اس نے مجھے ہاتھ کی لکھی ہوئی بھیجی. And we couldn't do that. دوسرا مجھے ریگریٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے گروپ میں سب کو جوڑتا رہا, کہتا رہا, اور ہم نے ایک شروعات بھی کر لی تھی بتانے کی, جس کا نام تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ سب اس میں سارے ممبرز تھے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایک انٹرسٹنگ کولیبوریشن ہونی تھی, جس میں میوزک سے لے کے سنگر سے بیک گراؤنڈ وغیرہ ایوری تھنگ سب ان ہاؤس تھا. ہمارا اکوپمنٹ بھی ان ہاؤس, سبھی اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, جب اتنے سارے چودھری ہو تو گاؤں کے اندر بٹوارا ہی ہوتا ہے. تو میرا دوسرا ریگریٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو پایا, اور اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی. پھر اس کی وہ مطلب اسی طرح کی مجھے بس 2 ریگریٹس ہیں, نہیں کر سکا. لہٰذا ایز اے پروفیشنل ڈائریکٹر اس کے ساتھ, یعنی ہیم ایز اے ڈائریکٹر اینڈ ہیم ایز اے پروڈیوسر مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا. بٹ دین آف کورس نوئنگ کامن پیپل ہمارے, تو اس کی ایک میں نے عید کی ٹیلی فلم تھی, وہ مجھے اچھی لگی تھی, جس میں میرا خیال نوال تھی, نور تھی, اور بلکہ علی خان کے ساتھ جو میرا رول پھر علی خان نے کیا. اچھا, یہ اسپائس انٹرٹینمنٹ کی لاسٹ والی. جی. تو وہ اس کا نام کمپرومائز تھا شاید. کمپرومائز. تو وہ میں نے کرنا تھا, وہ پھر اس دیکھی. تو یہ 2-3 میں نے پروجیکٹس دیکھے, تو اس میں لگتا ہے he wanted to try and do his best given the resources. یاد رہے کہ ڈائریکٹر is as good or as bad as the resources given to him. آپ مجھے غلیل دے دیں, آگے سے بزوکا والا بیٹھا ہو یا AK-47 لے کے,
तो मैं जितना भी अच्छा सिपाही होगा मैं गुलेल ही चलाऊंगा। तो आई थिंक गिवन द मीन्स जो इसको प्रोवाइड किए गए 2-3 प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ही डिड अ वेरी डिसेंट जॉब। उनके डायरेक्शन में शोज मैंने जियो के लिए कराची में भी किया, और ही वाज वेरी प्रोफेशनल, ही कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल, ही मेड यू फील वेरी कंफर्टेबल, एंड समझता था म्यूजिक को, समझता था वो एंगल्स को, और आपको कंफर्टेबल कर देता था। फिर दुबई से भी आया हुआ था ना, तो उसको थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा था दुबई की वजह से, यूएई का। तो वो फिर उसके बाद उसने एक बड़ा शो किया सोनू निगम वाला यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा एक पूरे लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ एक शो हुआ था जिसके अंदर गीत बहार he did a phenomenal job with that। बहुत he was a very बड़ा काबिल बंदा था। सोनू ने तो इसके लिए खास कंडोलेंस लिखी भी। बिल्कुल। तो he was very बहुत प्रोफेशनली हैंडल करते थे वो, और आपको कंफर्टेबल करते थे। आधी जॉब वहीं पे हो जाती है जब आर्टिस्ट अगर आपका कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो बड़े he was very good, very professional, बड़े कॉम्पिटेंट, और बड़ा अच्छा काम करते थे। मुझे जो भी मौका मिला he was at his best and he did a wonderful job। अब मैं इस शो को एंडिंग की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मेरा ख्याल 6 किस्तों का मवाद तो हो ही गया। बात है अगर आप लोग अभी करना नहीं, आपके 6 तो आपके एपिसोड नहीं, 3 मेरे होंगे, 3 मेरे होंगे, 3 आप दोनों के होंगे। मेरा नहीं, देख लीजिए। एक्चुअली हैड टू से सो मच अबाउट, इनके साथ फिर एक करें इंशाल्लाह। मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगा, जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। अब हम जिस दौर से आए हैं इस इंडस्ट्री में, चैनल्स भी कम थे, हमारे सामने चैनल्स बने मुशर्रफ साहब के दौर में। इस वक्त चैनल आपके हाथ में है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, किसी एक तरफ रुझान आपका अच्छा है, तो आप बहुत कुछ कोई बात होगी ना, जो अपनी आप हद है वो वही है जो आप खुद अपने ऊपर लागू बस आपका आइडिया, आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेरी दुआ है तुम्हें, और मेरी बहुत बड़ी हम सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से, हम तीनों की तरफ से, हम सब दोस्तों की तरफ से, और खास हमारे इस ग्रुप जो कि हमारी फैमिली है, BC द बॉयज़ क्लब, उसकी तरफ से, हम सब की तरफ से ये दुआ है तुम्हें कि तुम कामयाब हो और बहुत बड़े एक्टर बनो, अपने बाप से भी ज़्यादा नाम रोशन करो और उनका दिल खुश करो। आखिरी में मैं जाते जाते बात कहना चाहूँगा, हम बहुत बार हमने जिक्र कर दिया है बॉयज़ क्लब, तो जो लोग नहीं जानते, ये जो हम अपने आप को बॉयज़ कहते हैं, ये दरअसल हम अपना ही तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। इट्स इन गुड बैंटर एंड इन गुड ह्यूमर। ये हम कोई सीरियस नहीं लेते अपने आप को, ये बस एक हमारा मजाक है। तो कई लोग ये ना समझे कि क्या आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप दोनों तो नहीं ना, मैंने तो ओरिजिनल छोड़ा है ना, मैं नहीं करता कलर, यू आर राइट। तो मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप वाइट कलर करते हैं। तो ये एंड करने से पहले बस एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों से करवानी है, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। एक आपको कुछ पापा के उस पे लाइन कुछ कहना है, और एक ऑटोग्राफ, क्योंकि वो संभाल के हम रख सकें। जरूर, ये तो इट विल बी माय ऑनर। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त और अपने होस्ट मुरसल फुरकान को। साइनिंग ऑफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।